العارفين بروح وصالح وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته وفقراء طريقته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله يا أيها الحاضرون، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، ان کی خدمت میں جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے میری نظروں سے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ایک طویل خلافت ہے اور سلطنت اسلامیہ کا ایک وسیع دائرہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سلطنت چھوڑی تھی اس سے بھی بڑھ کر دور سیدنا عثمان غنی عنہ کا دور ہے کہ پھر آپ کے دور میں کچھ فتنے ابھرے اور یہ گورنری کے مسائل اور عہدوں پر انتخاب کے مسائل پیش آئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف سے کچھ لوگوں کو مقرر کیا۔ بات وہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب حکومت قائم ہوتی ہے پھر ہر جگہ کے رہنے والوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی گورنر ہو، ہم میں سے کوئی وہ ہو۔ سیدنا عثمان نے فرمایا مرکز مدینہ ہے، مدینہ طیبہ سے جو بھیجا جائے گا اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ لوگوں کا خیال تھا مصر کے کچھ لوگ باقی ہوئے، کس نے بغاوت پھیلائی؟ عبداللہ ابن سبا نے پھیلائی۔ جن لوگوں نے پھیلائی یہ اپنی پسند کے گورنر، اپنی پسند کے عامل مقرر کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ مدینہ شریف تک وہ لوگ پہنچے، یہاں تک کہ جناب محمد بن ابی بکر کی گورنری پر مان گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ جا کے محمد بن ابی بکر عامل مقرر ہو جائیں۔ لیکن آپ کے گھر میں مروان پوشیدہ تھا، اس نے یہ بعد میں بات پتہ چلی، مجھے یہ بھی حکم ہوا کہ تفصیلی واقعات بیان کریں، وقت اتنا نہیں ہوتا اور نام پہلے میں نے لے لیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت دنوں تک یہ نام چھپا رہا۔ جو بڑے بڑے واقعات ہوئے بعد میں پتہ چلا۔ سیدنا عثمان غنی نے محمد بن ابی بکر کو روانہ کر دیا۔ یہ قافلہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اونٹ سوار نظر آیا جو تنہا جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ سوار تنہا کہاں جا رہا ہے، اس کو روکا، پوچھا تو دیکھا اس کے پاس ایک خشک مشکیزہ تھا، ایک مشک تھی، خشک تھی۔ ان کو تعجب ہوا کہ صحرا کا سفر ہے اور مشک میں پانی نہیں ہے، خشک کیوں ہے؟ جب اس مشکیزے کو چیرا گیا تو اس میں سے خط نکلا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر کو عامل نہ بنایا جائے بلکہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ یہ خط جب محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو ظاہر اشتعال پیدا ہوا کہ یہ عثمان نے ہمارے ساتھ کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کیوں ہوا؟ ایک طرف تو ہم سے وعدہ ہے، دوسری طرف ہمارے خلاف یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ وہ تمام نوجوان واپس آئے مدینہ طیبہ، سیدنا عثمان نے کا محاصرہ کیا، ان سے مطالبہ کیا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ خط میں نے نہیں لکھا، خط لکھا کسی اور کا تھا لیکن مہر سیدنا عثمان غنی عنہ کی تھی۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ مروان نے وہ خط لکھ کر سیدنا عثمان غنی عنہ کی مہر لگا دی تھی۔ میں اس واقعے پہ اپنے ساتھیوں کو اتنی بات ضرور ہر وقت زمانے دور کے لحاظ سے بھی نصیحت کرنی چاہیے، اپنے مزاج کو، غصے کو پینا چاہیے اور بڑوں کے فیصلے پر رضامند رہنا چاہیے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کہیں عزیز و قادر میں بڑے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، باپ کوئی فیصلہ کر کے آتا ہے، بڑا بھائی مان جاتا ہے، ماموں چچا جان مان جاتے ہیں، لیکن نوجوان نہیں مانتا، بدلہ لینے کی سوچتا ہے، کہتا ہے میرے والد کو تم نے سمجھا لیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بس کچھ ایسے ہی جذبات تھے مروان کے، جس نے سیدنا عثمان غنی عنہ کو مظلوم سمجھا اور یہ سمجھا کہ لوگوں نے دباؤ ڈال کر ان سے یہ بات منوا لی ہے لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سازش کی اور یہ مروان کی غلطی تھی، یہ خط مروان کی طرف سے تھا۔ سیدنا عثمان غنی اللہ پہ یہ الزام آیا، آپ محصور رہے۔ پھر ان نوجوانوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ پہلا فتنہ ہے، یہ پہلا اختلاف ہے، اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ان کے ساتھی فرماتے تھے آپ ہمیں حکم کریں تو ہم ان نوجوانوں کے خلاف تلوار نکالیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے تھے اگر یہ تلوار نکل گئی
تو قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی۔ میں اس زمانے میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے، اس زمانے نہیں ہر زمانے کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ سیدنا عثمان غنی کی حکومت کیسی تھی۔ کون عثمان؟ ایک بوڑھے شخص مدینہ شریف کے چھوٹے سے گھر میں بھوکے پیاسے 6 مہینے کے محصور مظلوم شہید کر دیے گئے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ نوجوانوں کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خیال غلط ہے۔ کون عثمان؟ خلیفہ ثالث ذو النورین کامل حیاء والایمان جامع القرآن سیدنا عثمان غنی، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، جن کی حکومت فارس سے لے کے روم تک تھی، جن کی فوج، جن کے سپاہی بے شمار تھے۔ سپاہی تو فاروق اعظم کے زمانے بن چکے تھے، ان کی فوج، ان کا لشکر کیا موجود نہیں تھا؟ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ چند لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا اپنے سپاہیوں کے ذریعے ان کو گرفتار نہیں کروا سکتے تھے؟ لیکن سیدنا عثمان غنی نے اپنی جان دینا پسند فرمائی، مسلمانوں کا خون بہانا نہیں پسند کیا۔ ایک جگہ تاریخ میں سیدنا مولا علی کرم اللہ کریم، اللہ اکبر، جو سیدنا عثمان غنی سے رابطے میں تھے، باغیوں کو بھی سمجھاتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی سے مشورہ ہوتا تھا، ایک مرتبہ ایک مشورہ دیا، بڑا باریک سا مشورہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا علی کیا کروں؟ فرمایا اگر آپ وہی کریں جو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا، اگر وہی کریں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ فتنہ ختم ہو جائے، یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا دیکھو، علی نے کہا عثمان وہ نہ کر رہے تھے جو ابو بکر نے کیا تھا، جو عمر نے کیا تھا۔ اگر عثمان بھی ویسا ہی کرتے جیسا ابو بکر نے کیا تا، جیسا عمر نے کیا تھا علیہ رضوان، میں معذرت چاہتا ہوں، کس سے؟ اللہ اور رسول سے معافی چاہتا ہوں، ان اکابر صحابہ اکرام سے معافی چاہتا ہوں۔ بیان کرنے میں ہر نام کے ساتھ ادب سے رضی اللہ تعالی عنہ نام لینا چاہیے، لیکن آپ تک جلدی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر عمر نے وہ کیا کیا جس کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا؟ وہ یہی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں جس نے بھی اگر اسلام کے خلاف بات کی، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی تو فاروق اعظم نے تعامل نہیں کیا، گردن اڑا دی۔ مولا علی نے کہا عثمان تم وہی کرو جو ابو بکر نے کیا ہے، تم وہی کرو جو عمر نے کیا ہے۔ اللہ اکبر! اگر وہ کہتے سیدنا عثمان غنی، یہ چند لڑکے وہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا اور خبر بھی نہ ہوتی۔ دوستو اور ساتھیو، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان دینا قبول فرمائی، لیکن مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، جب بیدار ہوئے تو آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ سے آپ نے فرمایا کہ کوئی کپڑے نئے لا دو۔ کہا نئے کپڑے تو نہیں ہیں، دھلے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہی لا دو۔ پھر غسل فرمایا، کپڑے صاف ستھرے پہنے۔ اہلیہ نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ باہر تو باغی کھڑے ہیں۔ فرمایا میری ابھی آنکھ لگی تھی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق عنہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں عثمان اگر تم چاہو تو ان کے خلاف ہم تمہاری مدد کریں، اور اگر تم چاہو تو آؤ ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ تو میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ سیدنا عثمان غنی روزے کی نیت فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ چند نوجوان دروازے میں داخل ہو گئے۔ کیوں داخل ہو گئے؟ ہر بات کا کوئی سبب ہوتا، اتنا اشتعال کیوں ہو گیا؟ قتل عثمان پر آمادہ کیوں ہو گئے؟ بات یہ ہوئی کہ باہر جو ہجوم تھا ان میں سے ایک نوجوان مارا گیا۔ سیدنا عثمان غنی گھر کی طرف سے ایک پتھر پھینکا گیا، ایک شخص کے سر پہ لگا، وہ زخمی ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اب جب خون بہا نوجوان مشتعل ہو گئے۔ یہ آنے والے وقت نے بتایا کہ وہ پتھر سیدنا عثمان غنی کے گھر سے نہیں آیا تھا، پڑوس سے کسی نے مارا تھا۔ پڑوس سے کسی نے سیدنا عثمان غنی کی حمایت میں یہ سوچ کر کہ امیر المومنین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، جس ارادے سے بھی پتھر وہاں سے آیا، لیکن وہ مشتعل نوجوان جب اپنے ساتھی کی ہلاکت دیکھ کر اور مشتعل ہو گئے، گھر میں داخل ہو گئے۔ کون داخل ہوا سب سے پہلے؟ جناب محمد بن ابی بکر ہیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق عنہ کے بیٹے ہیں، اور انہی کے عامل ہونے پر مسئلے کا اختلاف تھا۔
آپ اندر آئے، حضرت عثمان غنی تو قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے آ کر سیدنا عثمان غنی کی داڑھی پکڑی اور داڑھی سے پکڑ کر آپ کو کھڑا کیا۔ جب داڑھی سے پکڑ کر آپ کو اٹھایا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب محمد بن ابی بکر نے کہا کہ کیا موت سے ڈر گئے؟ بڑے میاں موت سے ڈر گئے؟ بوڑھے آدمی موت سے ڈر گئے؟ انہوں نے فرمایا موت سے نہیں ڈرا، بلکہ جب تم نے میری داڑھی پکڑی تو مجھے تمہارے والد یاد آ گئے۔ وہ اس داڑھی کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ جناب محمد بن ابی بکر پر راشا طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگے اور سیدنا عثمان اندر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن جو مشتعل نوجوان تھے ان میں سے کچھ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سیدنا عثمان کے سر پر شدید لوہے کی ضرب ماری۔ کوئی کہتا ہے سریہ مارا، کوئی کہتا ہے تلوار کی ضرب ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔ بس یہ پہلا فتنہ اور یہ پہلا وہ خون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑی آزمائش تھی۔ سیدنا مولا علی کا ان کو جب خبر ہوئی، آپ تشریف لائے، اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا یا اللہ تو گواہ رہی ہو کہ علی کے ہاتھ عثمان کے خون سے پاک ہیں، علی کے ہاتھ عثمان کے خون سے پاک ہیں۔ مولا علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والا زمانہ آئے گا کہ اسی خون عثمان پر مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے گا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے خلاف بھی بغاوتیں ہوں گی۔ مولا علی کرم اللہ کریم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہی ہو کہ عثمان کے ہاتھ سے عثمان کے خون سے علی کے ہاتھ پاک ہیں۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ کریم نے سیدنا عثمان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا۔ نماز جنازہ کسی اور نے پڑھی۔